6 گھنٹے نحوست ساری ہم نے اپنے جسم کے اندر منتقل کی ہے۔ اب تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں 11 کے بعد انسان کے جسم کے اندر ایسے خلیات ہیں، جب انسان اس کو دیکھتا ہے، جب موبائل کو دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ساری منفی قوتیں بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثبت قوتیں 11 کے بعد جسم کو انرجیٹک کرتی ہیں، جسم کے اندر کے جتنے خلیے مثبت ہوتے ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں۔ 11 سے سحری تک جسم کو توانائی پہنچتی ہے۔ جب انسان اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے، آنکھ کو بند کرتا ہے تو اس کے جسم کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس انسان کس وقت پہنتا ہے؟ جب اس کو محسوس ہوتا ہے میں ننگا ہو گیا ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سباتا بنایا ہے، خوبصورت ذہن دیا قرآن مجید نے۔ جب انسان گہری نیند سو کر اٹھتا ہے تو پھر انسان کا جسم بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں 11 سے لے کر سحری تک 4 بجے تک آپ کے جسم کے اندر کے جو خلیات ہیں، آپ کے جسم کے اندر جو مثبت خلیات ہیں وہ آپ کے جسم کو قوت فراہم کرتے ہیں، طاقت فراہم کرتے ہیں۔ جب ایک انسان 11 کے بعد جاگتا ہے اس کا جسم پھر ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مثبت خلیے سارے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، منفی سارے خلیے جاگ جاتے ہیں، پھر انسان کا جسم ناتواں ہو جاتا ہے، ناطاقتور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس آدمی نے یہ دیکھا کہ میں جب سوتا ہوں 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی میرا جسم ہلکا پھلکا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا جو شیڈول متعین کیا وہ غلط کیا ہے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، سکون کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکمت کے ساتھ بھی ان کا بڑا ذوق تھا، وہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ زیادہ کھا کر آتے ہیں ہم ان کو دوبارہ پرندوں کی طرح کھلاتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھلاتے ہیں۔ اس لیے ایک معالج کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ مریض ہے، اس کو میں نے یخنی کس وقت دینی ہے، اس کو میں نے ڈرائی فروٹ کس وقت دینا ہے، اس کو میں نے پھل کس وقت دینا ہے، اس کو میں نے جوس کس وقت دینا ہے۔ جس معالج کو یہ 5 چیزوں کا علم نہیں ہوتا وہ علاج نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس مریض کو کس وقت کیا چیز دینی ہے۔ شریعت نے اس کا بھی تعین کیا، شریعت نے اس کا بھی تعین کیا اور حکم یہ دیا تم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرو گے تمہیں پتہ چلے گا تم اپنے جسم کے ظاہری حالات کو کیسے درست کر سکتے ہو۔ اس لیے اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کا تعین کیا کہ ہم نے کم کھانا ہے۔ مدینہ کے اندر جب وہ غیر مسلم معالج آیا اس نے صحابی کو پکڑ کر کہا ادھر آؤ۔ وہ جب قریب ہے کہنے لگا 6 مہینے سے دکان کھولی ہے، یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کم کھانا ہے، کم کھانا ہے، اتنا زیادہ نہیں کھانا۔ کہتے ہیں پھر ہمیں حکم دیا کہ تم نے، اولیاء اللہ نے پھر ایک زندگی کا نصب العین بنایا، حکماء نے زندگی کا نصب العین بنایا۔ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے؟ معدے کے تم نے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ تم نے کھانے کے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ تم نے پینے کے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ تم نے سانس کے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ تم نے سانس کے لیے رکھنا ہے۔ اس لیے ایک آدمی، حاجی صدیق صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، تو ایک دن وہ کھانے میں، ہم گھر میں تھے تو کہنے لگے کہ جب میں کھانا کھا چکا ہوتا ہوں تو پھر میں اس کے بعد کچھ نہیں کھاتا، کچھ سونے کا نوالہ دے۔ ہمارے پچھلے بوڑھے کہتے ہیں کچھ سونے کا نوالہ دے پھر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اب پیٹ کی بھوک تو ختم ہو چکی ہے، اب ہرس اور ہوس ہے۔ جب انسان ہرس اور ہوس کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ بیماری بنتی ہے، جب انسان ہرس اور ہوس کے ساتھ کھاتا ہے تو بیماری بنتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا، پچھلے دور کے اندر لوگ مغرب کے بعد کھا لیتے تھے، پھر حضور نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی آدمی بلا ضرورت کوئی گفتگو نہ کرے، خاموشی کے ساتھ سو جائے، خاموشی کے ساتھ سو جائے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا عمل ما سوا دین کے کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم نے باقاعدہ رات کو موبائل کا استعمال شروع کر دیا اور ہم نے نجس اور غیر محرموں کو دیکھنا شروع کر دیا، ہمارے جسم کی ساری قوتیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ اس لیے حکم یہ دیا تم نے اپنی زندگی کو شیڈول کرنا ہے، نظام الاوقات بنانا ہے، اور پھر دوسرا یہ کرنا ہے تم نے اپنی زندگی کو شریعت کے اصولوں کے تابع کرنا ہے۔ شریعت کے اصولوں کے تابع جب کریں گے زندگی بیمار نہیں ہوگی۔ آج ہاسپٹل کیوں آباد ہیں؟ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ آج دواخانے کیوں آباد ہیں؟ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ آج سب کے جسم بیمار ہیں، آج سب کے جسم بیمار ہیں،
اور اگر ہم ہاتھ میں پکڑ کر اتنا کھائیں جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا کھاؤ، اپنے معدے کے 3 حصے بنا لو۔ جس آدمی کا معدہ درست ہوتا ہے وہ مکمل درست ہوتا ہے، جس آدمی کا معدہ خراب ہوتا ہے وہ مکمل خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اب دیکھیں، شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسواک کرو، زہری تمہارے اندر کیفیت پیدا ہو۔ سب سے آدمی پہلے جب 5 وقت مسواک کرتا ہے اس کا منہ یہاں سے پاک ہوتا ہے، یہاں کے سارے جرثومے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مسواک کیا چیز ہے، مسواک اتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا یہ ماں سوا موت کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ پچھلے دور کے اندر لوگوں کے جیبوں کے اندر چاقو ہوا کرتے تھے، وہ جب دیکھتے کوئی ٹالی آ گئی ہے تھوڑی سی مسواک لے لی، کیکر آ گیا تھوڑی سی مسواک اٹھا لی، نوجوان اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے۔ اب تو حال یہ ہے ایک دانت 10 سے 15 ہزار کا لگتا ہے، ایک پورے 32 دانت لگانے کے لیے آپ کو 1.25 لاکھ روپیہ چاہیے، تو ہم کیوں نہ اپنے جیب میں 50 روپے کی مسواک رکھ لیں۔ اس نیت کے ساتھ رکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارے دانت بھی درست ہوں گے اور ہمارے گھر کے اندر ہمارا مال رہے گا، ڈاکٹر نہیں لے کر جائے گا۔ جب آپ یہاں سے صاف ہوں گے، یہاں سے جو چیز کھائیں گے وہ معدے میں جاتی ہے، معدہ آپ کا درست ہوگا، دانت صاف کریں گے۔ اس لیے حکماء کہتے ہیں جو آدمی اپنے دانتوں کو یہاں سے لے کر جاتا ہے اور غذا چبانے کے بجائے سیدھا معدے کے اندر لے جاتا ہے، جلدی کھانے کھاتا ہے، وہ بھی جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے 32 دانت دیے ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ اس کو چبایا جائے۔ اور اللہ نے انسان کو 4 قسم کے دانت دیے ہیں، 1 نوک والے، 2 نوک والے، 3 نوک والے، 4 نوک والے۔ شیر والا دانت بھی دیا ہے کہ اس نے گوشت کھانا ہے، بکری والا دانت بھی دیا ہے کہ اس نے سبزی کھانی ہے، اور پھل فروٹ والے دانت بھی دیے ہیں۔ اب 4 نوک والے دانتوں کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی غذا کو چبا کر معدے کے حوالے کرے۔ جو لوگ دانتوں کا کام معدے سے لیتے ہیں وہ ساری زندگی بیمار رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی بھی تربیت لے کر جانی ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات سکھانی ہے۔ 2 منٹ میں روٹی نہیں کھانی ہے، 10 منٹ میں روٹی کھانی ہے، چبا کے کھانی ہے۔ جب آپ دانتوں کا استعمال دانتوں سے کروائیں گے، معدے پر لوڈ نہیں ڈالیں گے، آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ شریعت کتنی خوبصورت چیز ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ایک تعین کریں گے، پھر ہمارے قریب بیماری نہیں آئے گی، ہمارے حواس خمسہ ظاہری اور باطنی درست ہوں گے، ہم خوب کردار ادا کریں گے، خوب قرآن مجید کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، دین کے لیے کردار ادا کریں گے۔ جماعت صحابہ نے اپنے آپ کو درست رکھا، کردار ادا کیا، ایسا کردار ادا کیا کہ صحابہ نے ساری دنیا میں دین کو غالب کر کے دکھایا، ساری دنیا میں دین کو غالب کر کے دکھایا، دین کا نظام قائم کر کے دکھایا۔ اگر صرف کثرت کے ساتھ کھاتے رہتے، کثرت کے ساتھ سوتے رہتے، کثرت کے ساتھ گفتگو اور باتیں ہی کرتے رہتے تو پھر انہوں نے دین کا کام تو نہیں کرنا تھا۔ آج ہم کثرت کے ساتھ یہ 3 کام کرتے ہیں، پھر ہم چوتھا کام کوئی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو دینے کا، دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے لیے جب ہم کردار ادا کریں گے، جب ہمارا جسم صحت مند ہوگا، صحت مند جسم کردار ادا کرتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، قریب اللہ تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، کہنے لگے باری تعالیٰ میں تیری نعمتوں میں سے تجھ سے کون سی نعمت مانگوں؟ جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے میں جو تجھ سے مانگوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو مجھ سے صحت مانگ، تو مجھ سے صحت مانگ۔ جب تو صحت مند ہوگا سارے کام کرے گا، اگر صحت نہیں ہوگی تو پھر تو کوئی کام نہیں کر سکے گا، اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ پہلے یہ دوسری کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، اس وقت جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے، میں کہتا ہوں تندرستی خرب نعمت ہے۔ کیوں؟ جب آپ تندرست ہوں گے تو سارے کام کر سکیں گے، دنیاوی کام کر سکیں گے، دین کے کام بھی کر سکیں گے، سارے اللہ کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے، اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے۔ جماعت صحابہ کو اللہ کے رسول کا یہ فلسفہ سمجھ آیا، ہم نے جسم کو صحت مند رکھنا ہے، حکیم آیا 6 مہینے بیٹھا رہا، دکان کھول کے بیٹھا رہا، کہنے لگا یہاں مریض نہیں ہے، کہنے لگا یہاں مریض کیسے ہو، ہم اپنے رہبر رہنما کی بات مانتے ہیں، اپنے نبی کی بات کو فالو کرتے ہیں۔
آج ہم نے اپنے نبی کی بات کو فالو کرنا چھوڑ دیا، غیروں کو فالو کرتے ہیں، غیروں کے فالورز ہیں، نبی کے فالورز بنے، نبی کی بات کو ماننے والے بنے، قرآن کی بات کو ماننے والے بنے، شریعت کی بات کو ماننے والے بنے، قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ جب ہم قرآن کی جماعت بنیں گے، نبی کی جماعت بنیں گے، پھر ہم نبی کے فالورز بن جائیں گے۔ جب نبی کے فالورز بنیں گے تو ہمیں از خود اپنی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ جب کہ ہم نے غیر مسلموں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا جسم بھی بیمار ہو گیا، ہماری روح بھی بیمار ہو گئی، اور ہم آج ہاسپٹلز میں آپ جائیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہاں دوائی بھی دیتے ہیں، ساتھ میں 10-10 ہزار روپے بھی دیتے ہیں، ساتھ میں 10-10 ہزار، اس طرح ہم لائن میں کھڑے ہو کر۔ لیکن حال یہ ہے کسی ڈاکٹر کی 4,000 فیس ہے، کسی کی 5,000 فیس ہے، اور حضور کی فیس کوئی نہیں ہے۔ ذرا محمد رسول اللہ کی یونیورسٹی کے طالب علم بن کے تو دیکھیں، اپنے گھر کو صحت و تندرست و تواناک کھڑا کر کے تو دیکھیں، اپنے جسم کو، اپنی روح کو کھڑا کر کے تو دیکھیں۔ محمد رسول اللہ کی یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ بھی فری ملے گا، داخلہ بھی فری ملے گا۔ یہاں یہ نہیں ہے 50,000 روپے داخلہ ہے، پھر ہر مہینے کی 30,000 فیس ہے، پھر فلاں یونیفارم ہے۔ حضور نے فرمایا پھٹے پرانے کپڑے آ جاؤ، میں قبول کر لوں گا، جس حالت میں ہو میں قبول کر لوں گا۔ میری یونیورسٹی کے طالب علم بن کے تو دیکھو تو صحیح۔ ابو بکر میری یونیورسٹی کا طالب علم بنا، اللہ نے اس کو کتنا بلند مقام نصیب فرمایا۔ عمر بنا، بلند مقام نصیب ہوا۔ عثمان بنا، بلند مقام نصیب ہوا۔ یہاں تک کہ حضور کو صحابہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے تمام صحابہ کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی، میں اللہ اس پوری جماعت کے ساتھ راضی ہو گیا، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ حضور کی یونیورسٹی کے طالب علم بن کے تو دیکھیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ اپنے گھر والیوں کو بھی حضور کی یونیورسٹی کا طالب علم بنائیں، خود بھی بنیں، اپنے بچوں کو بھی بنائیں، خدا کی قسم فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کوئی فیس نہیں، کوئی یونیفارم نہیں، کوئی داخلہ فارم نہیں، کسی طرح کی کوئی قید و بند نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی دیر ہے اور حضور کی یونیورسٹی کا طالب علم بن چکا۔ کوئی لمبا چوڑا نصاب بھی نہیں، کوئی لمبا چوڑا نصاب بھی نہیں، صرف 5 وقت کی نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 25 منٹ ہی تو ہیں، کام ہی کوئی نہیں ہے، کام ہی اتنا لمبا چوڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں، مجھے اس دن ایک دکاندار کہہ رہا تھا 10 دن ہو گئی ہیں بسم اللہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کس وقت آتے ہو؟ کہتا ہے صبح 10 بجے آتا ہوں، رات کو 10 بجے جاتا ہوں، 10 دن ہو گئی ہیں بسم اللہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اچھا، اگر میں تجھے تھوڑا سا تجھے میں ایک بات بتاؤں، اگر تو روز 1 گھنٹہ نکال لے تو کل سے ہی تیرا کام شروع ہو جائے گا۔ کہنے لگا اچھا۔ میں نے کہا روز تو نے صرف دکان میں بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا حضور نے فرمایا میری یونیورسٹی کے طالب علموں جو روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ سٹمپ لگاتا ہوں، اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ ذرا حضور کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر تو دیکھو یار، حضور کی یونیورسٹی کے طالب علم بن کے تو دیکھو۔ آج ہم غیروں کی یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں، شکاگو یونیورسٹی میں پڑھ کے آنے والے کو پھڑکا دے دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میرے طالب علموں، میں محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہوں میری یونیورسٹی کا طالب علم بھوکا نہیں مرے گا۔ ہمارے یہاں یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، کسی کے سر میں درد ہے کہتا ہے بکرا مدرسے میں لے دو۔ کبھی کیڈٹ کالج میں بھی لے کر گئے ہو؟ وہاں بھی تو قومی بچے پڑھتے ہیں، ان کو کیوں دیتے ہو؟ یہ قرآن کی خادم ہے۔ جب آدمی قرآن کا خادم ہوتا ہے تو اللہ اس کو کھلاتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے اللہ کیسے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کا داخلہ لے لو، بچ جاؤ گے۔ آج فتنوں کا دور ہے، ابھی بھی وقت ہے، فتنوں سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے، محمد الرسول اللہ کی یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤ۔ 24 گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ ہے، زیادہ ٹائم حضور بھی نہیں لیتے، اللہ بھی نہیں لیتا۔ 23 گھنٹے جو مرضی کرو، اور صرف 1 گھنٹہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دے دو، یقین جانو 24 گھنٹوں میں آپ کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔